واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 47 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، جب تمام لوگ بیعت کر چکے اور بیعت کی دفعات بھی طے ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 12 نقیب منتخب کیے گئے، جن میں سے 9 قبیلہ خزرج سے اور 3 قبیلہ اوس سے تھے۔ ناظرین، ان 12 نقیبوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے اپنے قبیلے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، جو آپ کے ارشاد کے مطابق اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں اور اس بیعت کی دفعات کی تنفیذ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں۔ ان کے نام یہ ہیں ناظرین: خزرج کے نقبہ نمبر 1 اسعد بن زرارہ بن عدس رضی اللہ عنہ، نمبر 2 سعد بن ربیع بن عمر رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، ناظرین نمبر 4 رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ عنہ، نمبر 5 برا بن معرور بن صخر رضی اللہ عنہ، ناظرین نمبر 6 عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ، نمبر 7 عبادہ بن صامت بن قیس رضی اللہ عنہ، ناظرین نمبر 8 سعد بن عبادہ بن دلیم رضی اللہ عنہ، نمبر 9 منذر بن عمر بن خنیس رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، اوس کے نقبہ یہ ہیں: نمبر 1 اسید بن حدیر بن سماک رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن خسیمہ بن حارث رضی اللہ عنہ، نمبر 3 رفاعہ بن عبد المنذر بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، جب ان نقبہ کا انتخاب ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ناظرین، معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا، چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکا پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جا لیں۔ ناظرین، اس لیے شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے پکار لگائی: خیمے والو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ ناظرین، اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس عبادہ بن نضلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل منی پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے۔ ناظرین، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے، اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤسا اور اکابر کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا اور یوں عرض پرداز ہوا: خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے، لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ ناظرین، کیونکہ یہ ایک مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے ان مشرکین نے
اللہ کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ ناظرین، بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس پہنچا۔ وہ بھی کہنے لگا یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں مدینہ میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ناظرین چپ سادھ لی۔ ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ ناظرین، آخر رؤسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے۔ ناظرین، رؤسائے مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی کرید میں وہ برابر لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل مدینہ کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور منذر بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا اور انہیں جا گھیرا، لیکن منذر رضی اللہ عنہ زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل گئے۔ البتہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا۔ پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہی کی پناہ میں گزرتے تھے۔ ناظرین، ادھر انصار اور ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کیوں نہ دعویٰ بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ ناظرین، یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت و وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جاں سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ ناظرین، چنانچہ اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ناظرین، ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا۔ ناظرین، اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، ناظرین، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا، وہ ایمان کہ جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر خالی ہیں اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی رہے گا۔ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی اور اسلام کفر و جہالت کے لک و دک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ناظرین، ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ناظرین، ابتدائے راہ سے انتہائے راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، پھر سفر ایک مبہم مستقبل
مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و علم رونما ہوں گے۔ ناظرین، مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ناظرین، انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ ناظرین، جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی جان، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ ناظرین، اس پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تنہا مدینہ کا سفر کیا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح ابطح پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ ناظرین، بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ اسے خواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ ناظرین، اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو اس ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ ناظرین، اللہ اکبر، کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ ناظرین، جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشایعت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 48 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔